چلتے ہیں آپ کو لاہور، جہاں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ فگرز حاضر ہیں جو کہتے ہیں کرائم رجسٹرڈ بڑھ گیا، اس پہ بجلی چوری، اسلحہ ریکوری، گڈ ورک ڈن بائی پولیس، 406 420، ان تمام کو پاپولیشن انکریز کے ساتھ اس کی بات نہیں ہو رہی، وائلنٹ کرائم اگینسٹ پرسن اینڈ پراپرٹی کی بات ہو رہی ہے۔ تو 70% کرائم جو ہے کم گیا، اور کئی دن ایسے آتے ہیں جو سی سی ڈی کے خاص ہیڈ ہیں جو ایڈیشنل صاحب بتائیں گے، ان کے اندر کئی دن کچھ ضلعوں میں کرائم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ڈیکوئٹی جو ہے وہ 75% مائنس پہ گئی، 75% مائنس پہ گئی، اور الحمدللہ اس میں ہمیں بہت کامیابی ہوئی۔ پھر وہیکل سنیچنگ 62% مائنس پہ گئی، اور وہیکل تھیفٹ جو موٹر سائیکل تھیفٹ سٹیبل کرائم تھا یہ آدھے سے بھی کم رہ گیا، اور اس کی وجہ گینگز کا پکڑنا، ڈیٹا بیس کے اوپر کام کرنا، ڈیڈیکیٹڈ ٹیمز کا ان کے اوپر ہر وقت کام کرتے رہنا، اور چیف منسٹر صاحبہ کی سپرویژن اور پروویژن آف ریسورسز تھا۔ اب آتے ہیں وہ وائلنٹ کرائم جس میں انسانی جان کا ضیاع کیا جاتا ہے، بدماشی کی جاتی ہے، ڈالا کلچر ہے، لوگ اسلحہ لے کے پھرتے ہیں، دن دہاڑے قتل کرواتے ہیں، اور شوٹر مافیا۔ یہ ہم بات اس قتل کی کریں گے ڈی ویپنائزیشن کے جہاز، جو کہ میاں نے بیوی کو قتل کر دیا، بھائی نے بھائی کو لڑ کے مار دیا، یا کوئی چھوٹا موٹا جھگڑا ہو گیا، اس کے اوپر بعد میں آتے ہیں۔ پہلے ہم بات کریں گے اس شوٹر مافیا، اس گندے کلچر کی جو یہاں پہ پروان چڑھتا رہا، اور اس کے خلاف سی ٹی ڈی نے فوری طور پہ ایکشن لیا۔ سی ٹی ڈی جن کاموں پہ ایکشن لیتی رہی، ڈیکوئٹی ود مرڈر، ڈیکوئٹی یا رابری ود مرڈر، ڈیکوئٹی ریپ کے ساتھ یا رابری ریپ کے ساتھ، ریپ ود مرڈر، چائلڈ یا وومن ابیوز جس کے اندر ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو، اس کے ساتھ ساتھ شوٹر کلنگ، یا وہ آرگنائزڈ کرائم، سیریس اینڈ آرگنائزڈ کرائم جو معاشرے میں سنسیشن پھیلاتا ہے، جس میں ڈالا کلچر، ویپن کو لے کے پھرنا اور دیگر بدماشیاں شامل ہیں۔ یہ سارا کام ناممکن لگتا تھا، اور چیف منسٹر صاحبہ نے آرگنائزڈ کرائم یونٹ لاہور کو بڑھا کے پورے پنجاب میں پھیلایا، اور دنوں میں اس کے اوپر کام شروع کیا، جس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں چیف منسٹر صاحبہ کی سپورٹ کا، اور بہت زیادہ شکر گزار ہوں چیف سیکرٹری ہوم سیکرٹری صاحب کا کہ انہوں نے سپورٹ رکھی، اور شاباش ہے بہت زیادہ سی سی ڈی اور ان کی تمام ٹیم کو، جو ہمارے ایڈیشنل آئی جی صاحب کے ذاتی انیشیٹو کی وجہ سے، ان کے کرائم کی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہم نے کرائم کو چیلنج کیا اور ہیڈ آن لیا۔ اب ہم آتے ہیں بچوں اور عورتوں کے کرائم کے بارے میں۔ جو عورتوں اور بچوں کو چیف منسٹر پنجاب نے پہلی تقریر میں، اپنی پہلی اسمبلی کی تقریر میں کہا تھا کہ میری ریڈ لائن ہے، اور ہم نے اس کے اوپر ڈراسٹک ایکشن لیے۔ ہم نے ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن بنایا، جس نے 1.5 لاکھ سے زیادہ درخواستوں کو نہ صرف ریزالو کیا بلکہ اس کا فالو اپ لیا۔ اس کے بعد ہم نے ورچوئل چائلڈ پولیس اسٹیشن بنایا، اور آپ حیران ہوں گے کہ ہم نے اس کمپیوٹرائز سسٹم جو کہ اے آئی بیسڈ الگوریدمز ہے، 15 کی کال کے ساتھ اس کو منسلک کیا، جس میں جی پی ایس بیسڈ گاڑیاں ہیں، کانفرنس کال کرائی جاتی ہے مدعی کے ساتھ۔ ابھی تک ہم لوگوں نے 2500 سے زیادہ کڈنیپ مسنگ بچوں کو ان کے پیرنٹس سے ملوایا ہے، جس میں سی سی ڈی بھی کردار ادا کر رہی ہے، اور ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن اس میں لیڈ لیتا ہے۔ 9000 سے زیادہ خواتین جو ہیں جو کہ الوپ تھیں یا گئی تھیں، وہ پنجاب پولیس واپس کروا چکی ہے۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ اس میں بات ہے کہ جہاں عورت کے ریپ کا کیس ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جو آپ لوگوں کے بچے ہیں، ان کے خلاف کوئی بندہ بدماشی بدکاری کا مرتکب ہوتا ہے، ہم اس کے اوپر ڈراسٹک ایکشن لیتے ہیں اور ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں۔ جب بھی اس کے اوپر بات آتی ہے کہ دہشت گردی اور اس کے اوپر آپ کی توجہ کتنی ہے، سی ایم صاحبہ نے صرف اور صرف بارڈر چیک پوسٹ کے لیے نصف ارب روپیہ ڈیولپمنٹ میں دیا۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، چیف منسٹر پنجاب نے بارڈر چیک پوسٹ آف میاں والی جو کہ سرگودا کے ریجن میں آتی ہیں، اور ہمارا جو ڈی خان ہے، اس کے لیے نصف ارب روپیہ کی ڈیولپمنٹ کرائی، اور ان کی ڈبل وال سٹرکچر اور تھرمل ڈرونز کا بندوبست کیا گیا۔ یہ تھرمل ڈرونز کی فوٹیجز ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے رہتے ہیں۔ ہماری جو ایڈوانس پارٹیز موو کرتی ہیں، وہ پہلے مینول سسٹم سے چیک کیا کرتی تھی، اب تھرمل ڈرونز اور ڈے لائٹ کے ڈرونز آگے اڑتے ہیں، علاقے کو پہلے وہ کلیئر کراتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ مل کے لیٹسٹ ڈرون سسٹم جو ہے، کوارڈ کاپٹر سسٹم بھی حاصل کیا، جس کی پنجاب حکومت نے ہمیں سپلائی کیا، پیسہ بھی دیا، ریسورسز بھی دیے، اور اجازت نامے بھی دیے۔ یوں ہم نے سی ٹی ڈی کو تقریباً 4.5 بلین روپیز کا اکوپمنٹ دیا، سی سی ڈی پہ ہم نے 3 بلین پلس خرچ کیا، رائٹ مینجمنٹ پولیس پہ ہم نے 3 بلین روپیز خرچ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے رزلٹ اب آپ کے سامنے ہم لے کر آ رہے ہیں۔ لیکن جب یہ چوکیاں بن جائیں، سارا کچھ ہو جائے، جب تک میرٹ کے اوپر انڈکشن نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ چیف منسٹر پنجاب کی یہ پالیسی رہی کہ انہوں نے، یہ میں صدق کے دل سے کہہ رہا ہوں، کسی ایک پوسٹنگ ٹرانسفر میں بھی کوئی انہوں نے سیاسی سفارش نہ مانی، بلکہ الحمدللہ تمام پوسٹنگ ٹرانسفر ہم نے میرٹ کے اوپر کی۔ اسی وجہ سے یہ لانگر ٹینیور ثابت ہوئے۔
میرا ٹینیور جو یہاں پہ ہے 4.25 سال میں، بورڈ پہ جا کے دیکھ لیجئے گا، تصاویر لگی ہوئی ہیں، میں 12واں نام تھا 4.25 سال میں 12واں نام، جبکہ اب ہماری پوری ٹیم آر پی او سمیت تقریباً 2.25 سال سے، اور ڈی پی او تقریباً اتنے لمبے پورشن میں کوئی ایڈمنسٹریٹو یا کورس پہ جانے کے علاوہ، ہاں جس نے کوئی غلطی کی ہو اس کو سزا ضرور ملی ہوگی، کوئی سیاسی سفارش یا ایسی چیز نہیں سنی گئی جس کی وجہ سے پولیس کے اوپر کوئی ایفیشنسی میں فرق آتا ہو۔ ہم نے ہوم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے جو اب تھرمل ڈرونز کے ساتھ ساتھ اب شہروں کے اندر 1.5 کے ساتھ اٹیچ ڈرون سسٹم شروع کر رہے ہیں، جس کے فنڈز آ چکے ہیں۔ یہ ڈرون سسٹمز ان جی پی ایس کی گاڑیوں کے ساتھ منسلک ہیں، جہاں واردات کی 1.5 کی کال ہے، وہ باہر کے سسٹم میں آپ نے دیکھا ہوگا تو ڈرون اس ملزم کو، اس موٹر سائیکل سنیچ کرنے والے کو فالو کرے گا۔ ہمارے 1.5 کے جو سیف سٹی کے کیمراز ہیں، جس دن یہاں ہم نے کام شروع کیا تو 2750 کیمراز تھے، آج 40 شہروں کی فنڈنگ ہو چکی، وہ پروجیکٹ مکمل ہو رہے ہیں، 27 شہروں کے مکمل ہو چکے، اور اس کے بعد حکومت نے 14.5 ارب روپیہ تحصیل ہیڈ کوارٹرز کے لیے دیا، جو 144 تحصیلوں کو، جن میں سے کچھ پہلے شہروں میں آ چکی تھیں اور منظور ہو چکی تھی، کیونکہ سٹیز کے اندر جو تحصیل تھیں وہ، اس کے علاوہ 94 مزید تحصیلوں کے لیے پیسے دیے۔ یوں انشاءاللہ تعالی یونین کاؤنسل کے لیول پہ ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں، اور ودن 1 ایئر 1,35,000 اے آئی بیسڈ کیمرز کا انٹیگریٹڈ سسٹم پنجاب کے عوام کی حفاظت کرے گا۔ یہ پنجاب کے عوام کے بچوں کی، ان کی عورتوں کی، ان کی جان و مال کی، اور سب سے بڑی بات ان کی آبرو اور عزت نفس کی حفاظت کرے گا۔ کسی بدماش کو ہم نے اجازت نہ دی ہے، نہ دیں گے کہ وہ اس ریڈ لائن کو عبور کر سکے۔ ہم نے جہاں تک یہ بات کی تو اب ہم مرڈر کے اوپر آتے ہیں۔ جو وائلنٹ مرڈر، شوٹنگ کلچر، شوٹر کلچر، نشہ استعمال کر کے کرنے والے آپ ہی کے شہر میں جو ہوتے تھے، یہ اپنے دل پہ آپ نے ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ ہم نے کتنا کم کیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ ابھی تک ہمارا یہ مرڈر 33% کم ہو چکا ہے پورے پنجاب میں، اور یہ تمام فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ ہم آپ کو حاضر ہیں، کوئی سوال پوچھے، کوئی اس کو چیلنج کرنا چاہے۔ اب وہ مرڈر جو کہ اسلحے کے زور کے اوپر ہوتا ہے، روڈ ریج کی وجہ سے ہوتا ہے، ویپنز کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کے اندر بھائی نے بھائی کو، دوست نے دوست کو قتل کیا، نیکسٹ ہمارا مشن ہے وہ کام کرنا، اور اس کے لیے ڈی ویپنائزیشن کی ایک مکمل سکیم بنائی ہے، جس کو کہتے ہیں اسکروٹنی اینڈ دین سرچ آپریشنز اینڈ دین انفورسمنٹ آف دا لاز۔ اس کے سلسلے میں میں ریکویسٹ کروں گا سہیل ظفر چٹھا صاحب سے کہ پہلے یہ گینگ ریپس اور ہمارا مینڈیٹ کیا تھا جس میں ہم نے کرائم کم کیا، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں، اور اب ڈی ویپنائزیشن جو کہ 15 دن کے بعد ہم گریس پیریڈ کے بعد شروع کرنے لگے ہیں، اس کے کیا خط و خال ہے وہ بتائیں، اور پھر ہوم سیکرٹری صاحب ہمیں بتائیں گے کہ اس کے لیے ایگزسٹنگ لا کیا ہے اور کیا بننے جا رہا ہے۔ اوور ٹو سہیل ظفر چٹھا صاحب۔ سر تھینک یو ویری مچ۔ CCD سیریس اینڈ آرگنائزڈ کرائم کو ڈیل کرنے کے لیے چیف منسٹر صاحبہ کا انیشیٹو تھا، اور اس کے لیے نیسیسری لیجسلیشن کی گئی۔ CCD ہر قسم کے کرائم کو ڈیل نہیں کرتی۔ CCD ایک متوازی، ایک پیرلل پولیس نظام نہیں ہے۔ CCD از اے پارٹ آف پنجاب پولیس۔ CCD operates under the command of انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس۔ وہ ہیڈ جن کو CCD ڈیل کرتی ہے وہ ہیں ڈکیتی، مرڈر جس میں شوٹرز کا یوز کیا جائے، یا وہ مرڈر جس میں مدعی کو یا گواہ کو مار دیا جائے، ریپ کے دوران ریپ ہو، یا رابری اور ڈکیتی کے دوران ریپ ہو، جس میں گواہوں کو مار دیا جائے، جس میں وہیکل سنیچنگ، 4 ویلر گاڑیوں کی جو رابری اور ڈکیتی ہے وہ شامل ہے، جس میں بھتہ اور جگہ ٹیکس یہ شامل ہے، اور گینگ ریپ، یہ وہ سنگین جرائم ہیں جن سے CCD ڈیل کرتی ہے۔ اور جو IG صاحب نے بتایا 71% ریڈکشن رابری کے کیسز میں اوورال پنجاب میں آئی ہے، 70% ریڈکشن ان ڈکیتی اوورال پورے پنجاب میں آئی ہے، 33% مرڈر کا جو کیسز ہے وہ اس میں ریڈکشن آئی ہے۔ پنجاب میں تقریباً 1300 مرڈر پر منتھ ہر مہینے ہو رہا تھا، اس وقت وہ کم ہو کے 800 مرڈر پہ آ گیا۔ 500 انسان پنجاب کے اندر ہر مہینے کم قتل ہو رہے ہیں، جو ڈیٹا شو کرتا ہے۔ ڈیٹا تھرڈ پارٹی ہے، ڈیٹا CCD ڈیٹا کو نہیں بناتی۔ جو 1.5 کی کال ہے وہ بھی تھرڈ پارٹی ہے، وہ سیف سٹی کا ایک سینٹرلائز سسٹم ہے۔ اسی طرح رجسٹریشن آف کرائم جو ہے یہ بھی تھرڈ پارٹی ہے، یہ پولیس اسٹیشن کرائم کو رجسٹر کرتے ہیں، CCD کا رجسٹریشن آف کرائم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو انڈیپینڈنٹلی یہ ویریفائبل فگرز ہیں۔
500 मर्डर एक महीने में पंजाब में रूटीन के मर्डर से कम होना, मैं समझता हूँ कि ये एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। इसी तरह व्हीकल स्नैचिंग, गन पॉइंट के ऊपर गाड़ी का छीना जाना, इसमें 62% रिडक्शन है पूरे पंजाब के अंदर, और व्हीकल थेफ्ट के अंदर 51% रिडक्शन है। व्हीकल थेफ्ट के अंदर ये बताना ज़रूरी है कि जो सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लोग इन्वॉल्व थे, वो इसमें अब वो जो क्राइम है वो ख़त्म हो चुका हुआ है। अब फोर व्हीलर का क्राइम इस वक्त पूरे पंजाब में कई दिन ऐसे गुजरते हैं जब एक गाड़ी भी छीनी नहीं जाती, और कई दिन ऐसे गुजरते हैं जब एक कार चोरी नहीं होती। मैं इसका कंपैरिजन करूं अगर पाकिस्तान के ही डिफरेंट सिटीज़ के साथ, तो ऐसे सिटीज़ होंगे जहां पे 25 व्हीकल्स पर डे स्नैचिंग या थेफ्ट हो रही है, मगर पंजाब के अंदर शायद 4 महीनों के अंदर उस क्राइम के एक दिन के बराबर ये एक इतनी बड़ी रिडक्शन है जो अहलियाने पंजाब ने इससे पहले शायद नहीं देखी। नंबर 1। नंबर 2, अभी ये डिसीजन हुआ है, चीफ मिनिस्टर साहबा ने डिसीजन किया है कि पंजाब को डी वेपनाइज किया जाए। वो इंसिडेंट्स जिनके अंदर आर्म्स यूज होते हैं, गन क्राइम जो वाले इंसिडेंट्स हैं, उनके अंदर हमारा टारगेट है अगले 4 महीने के दौरान हम अराउंड 75% रिडक्शन, 75% उसमें रिडक्शन करना चाहते हैं। वो क्राइम जिनके अंदर गन इस्तेमाल होती है, पिस्टल यूज होता है, गन क्राइम, पिस्टल के जोर के ऊपर रॉबरी, डिकॉइटी, मर्डर, इसमें 75% रिडक्शन का चीफ मिनिस्टर साहबा ने हमें टारगेट दिया है। नंबर 1, इस टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पंजाब के अंदर असले को ख़त्म किया जाए या रिड्यूस किया जाए। इसमें 2 तरह का असला है, एक इसमें लाइसेंस्ड वेपन है और एक इसमें इलिसिट वेपन, जो इलीगल गैर कानूनी वेपन है। गैर कानूनी वेपन के ऊपर गवर्नमेंट ने ये डिसीजन किया है कि हम 15 दिन का टाइम देंगे लोगों को। हर वो शख्स जिसके पास गैर कानूनी हथियार मौजूद है, 15 दिन के अंदर अंदर वो CCD के पुलिस स्टेशन में या वो मराकज़ जहाँ पे हम लिस्ट देंगे वहाँ पे जाएं और अपने हथियार को सरेंडर कर दें। जो शख्स अपने हथियार को सरेंडर करेगा उसके खिलाफ किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसको लीगल इंडेमनिटी दी जाएगी, और इसके लिए लॉ का होना ज़रूरी है। वो है भी मौजूद है, जो मौजूद है और अमेंड भी कर रहे हैं उसको। जो ऑलरेडी लॉ है और उस पर फर्दर अमेंडमेंट की जा रही है ताकि जो वेपन सरेंडर करे वो इस यकीन के साथ आए कि उसके खिलाफ किसी किस्म का लीगल एक्शन नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, वो वेपन जो इंडेमनिटी का पीरियड गुजरने के बाद, डेडलाइन का 15 दिन के गुजरने के बाद जिनसे वेपन बरामद होगा उनके खिलाफ कानूनी एक्शन होगा। वो एक्शन बड़ा सख्त होगा। CCD उस एक्शन को जो लीड करेगी फ्रॉम द फ्रंट। CCD जब लीड करेगी तो इसका मतलब है कि वहाँ पे किसी किस्म का फेवर या खौफ का एलिमेंट नहीं होगा, और बिला तफरीक इर्रेस्पेक्टिव के वो शख्स कौन है, उसका माशरे में क्या मकाम है, वो कितना ख़तरनाक इंसान है, वेपन्स को उनके खिलाफ, इलीगल वेपन रखने का उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो वेपन जो लाइसेंस्ड वेपन है, अब इस अमर की ज़रूरत है लाइसेंस्ड वेपन्स को भी रेगुलेट किया जाए। पंजाब के अंदर इस वक्त जो फिगर है 10 लाख वेपन है जो लाइसेंस्ड वेपन है। ये 10 लाख वेपन वो हैं जिनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने ओवर द डेकेड्स, कई दहाइयों में लाइसेंसेस इशू किए हैं। इसके अलावा वो वेपन भी हैं, ऑटोमेटिक वेपन्स, नॉन प्रोहिबिटेड बोर के फायर आर्म्स, जिनको फेडरल गवर्नमेंट ने लाइसेंसेस इशू किए हैं। इसके ऊपर नेसेसरी लेजिस्लेशन की जा रही है, रूल्स बनाए जा रहे हैं। हर शख्स को उसमें देखा जाएगा कि किस शख्स को लाइसेंस रखने की इजाज़त है या इजाज़त नहीं है। अगर जो नया कानून बन रहा है उसके मुताबिक अगर कोई शख्स ऐसा है जिसको पास लाइसेंस नहीं होना चाहिए, उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा, उससे वेपन लेके उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। इसी तरह तमाम वो वेपन्स जो कॉन्फिस्केट होंगे इस मुहिम के दौरान, उन तमाम वेपन्स को CCD इस बात को इंश्योर करेगी कि वो वेपन्स को डिस्ट्रॉय किया जाए। माजी में वो वेपन्स की पिल्फरेज हो जाती थी,
وہ ویپنز فائر آرم بیورو میں جمع ہو جاتے تھے, وہ ویپنز کا مس یوز بھی ہو جاتا تھا, وہ ویپنز کے کئی اس کا جو صحیح ہم سمجھتے ہیں کہ اب ان ویپنز کو ہم کسی جگہ پہ جمع نہیں کرائیں گے, ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں, اتنی بلڈنگز نہیں ہیں, ان تمام ویپنز کو کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ جو یہ پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیز ہیں, سیکیورٹی کمپنیز کا کوئی معیار نہیں ہے, اس کے لیے ایک بڑا سخت معیار بنایا جا رہا ہے. ان کی کس طرح کے لوگوں کی ریکروٹمنٹ ہونی چاہیے, وہ کس طرح کے لوگوں کی ریکروٹمنٹ کر سکتے ہیں. اس میں آرمی کا بیک گراؤنڈ, رینجرز کا بیک گراؤنڈ, پیراملٹری فورسز کا بیک گراؤنڈ یا پولیس کا بیک گراؤنڈ, یہ والے لوگ ہوں گے. یا یہ اگر اس میں سے نہیں ہے تو ان کی منیمم ایکیڈیمک کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے. ان کا ٹریننگ کا ایک پیریڈ وہ اسٹیبلش کیا جا رہا ہے جہاں پہ ان کو ٹریننگ دی جائے گی, جو ٹریننگ کم از کم 1 مہینہ پہ مشتمل ہوگی. اور اسی طرح پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیز کے جو لائسنسز ہیں ان کو بھی ریگولیٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ وہ نمبر آف میجرز ہیں جن کو ہم اگلے 8-10 دن کے اندر قانون سازی ہو جائے گی, اور اس کے اوپر یہ جو پیریڈ ہے, گریس پیریڈ, ہتھیاروں کو سرنڈر کرنے کا وہ کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو جائے گا. اور اگلے 4 مہینے کے دوران ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو براڈلی آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کر لیا جائے گا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اسلحہ آپ نے پکڑ لیا, لوگوں نے دے دیا, ہم نے ان کا ایک معیار بنا دیا, اس کے اوپر کمپیوٹرائزڈ آلریڈی وہ ہم کر چکے ہیں, تو کیا نئے آنے والا اسلحے کا کیا کیا جائے گا, یہ چوکیداروں کی جو یا سیکیورٹی گارڈز کی ٹریننگ کا کیا کیا جائے گا. یہ لگتا ہے ڈانٹنگ ایسا ٹاسک, لیکن سی ایم صاحبہ نے اپنی پوری ویژن دی ہے. ہماری تمام بارڈر انٹری پوسٹ انٹو پنجاب, یہ 14 میجر اور تقریباً 70 مائنر ہیں, ان کے اوپر سکینرز کے ساتھ یہ ہم منسلک کر رہے ہیں اپنے سیف سٹی کے ساتھ. لہٰذا نیا آنے والا ناجائز اسلحہ یا ان دکانوں کے تھرو جو 4 ایک نمبر آف لائسنس کے اوپر زیادہ گولیاں یا زیادہ کرنے کا فراڈ ہوتا ہے, اس کی پوری ایک رجیم بنائی جا رہی ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کی. اور اس کے ساتھ ہمارے جو سیکیورٹی کمپنیاں, کسی کے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں کی جائے گی. سسٹم ٹرانسپیرنٹ ہوگا, کمپیوٹرائزڈ ہوگا, اور ساتھ ریکارڈنگ ہوگی جو اسلحہ پیش کیا جائے گا. اس کو 1-5 کے ساتھ ہم لنک کر رہے ہیں, یعنی پینک بٹن کے ساتھ چوکیداروں کی ٹریننگ یا گارڈز کی ٹریننگ اور ان کے پینک بٹنز تمام کو تمام 1-5 کے ساتھ ہم اس کو منسلک کرنے جا رہے ہیں. یوں ہی جو ہماری چوکیاں ہیں, یہ صرف پولیس کی چوکیاں نہیں, جوائنٹ چیک پوسٹ ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ کے اندر, جس میں کسٹمز کا عملہ, رینجرز کا عملہ اور دیگر جو ہمارے متعلقہ لا انفورسمنٹ, جس میں لا والے بھی شامل ہیں, جس کے اندر ہمارے سب سے امپورٹنٹ ٹیکس والے شامل ہیں, وہ بھی ہوگا تاکہ مزید اسلحہ نہ آ سکے. تو لہٰذا یہ بڑے کلیئر الفاظ میں آپ سے درخواست ہے, بہت ہی پولائٹ الفاظ میں جس طرح ہم بات کرتے ہیں, آپ سے درخواست ہے کہ اس معاملے کو اس طرح سیریس لیں اور یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے. اور جو ہی یہ کام شروع ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام امپلیمنٹ ہوگا. جب CCD شروع کیا گیا تھا, جب یہ سیف سٹی کے پروجیکٹ سی ایم صاحبہ نے شروع کیے تھے, جب یہ تمام انیشیٹیوز لیے تھے تو لگتا تھا کہ امپاسبل ٹاسک ہے. آج بھی جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ اس ناجائز اسلحے کو رکھ سکیں گے, کہیں دفنا سکیں گے, کہیں چھپا سکیں گے, تو ہمارے پاس وسل بلوئنگ کا میکینزم آ رہا ہے جس میں نام صیغہ اعراض میں رکھے گا. دیٹ ہیز آلریڈی بین اسٹیبلشڈ ایٹ 1-5 ہمارا ان سی ایم صاحبہ کی موجودگی میں پاکستان کا سب سے بڑا کال سینٹر ہے. اس میں سے 1,20,000 کال ریسیو ہوتی ہے, ریکارڈ ہوتی ہے. لہٰذا آپ کا اپنا مخالف اطلاع دے دے گا, آپ کا گھر والا اطلاع دے دے گا, تو اس سے بچنے کے لیے آپ کائنڈلی قانون کے اوپر عمل کیجیے گا. یہ ہماری آپ سے درخواست ہے. میں ہوم ڈپارٹمنٹ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ایگزسٹنگ کمپیوٹرائزڈ میکینزم ہے ان پہ بات کریں. پھر آپ لوگوں کے سینے میں جو سوال ہیں چھپے ہوئے, اور جو احمد فراز صاحب کہتے ہیں کہ میں سوشل میڈیا پہ نہیں آتا, وہاں سے بات شروع کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ آئی صاحب فار ڈیٹیل بریفنگ. آرٹیکل 9 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان گارنٹی کرتا ہے کہ تمام لوگوں کی جان و مال کی ذمہ داری حکومت وقت کی ہے, اور انڈر دا رولز آف بزنس ہوم ڈپارٹمنٹ از رسپانسبل فار دا سیفٹی اینڈ دا سیف گارڈ آف دا پیپل. اور یہ سیفٹی اور سیف گارڈ کے لیے جو پنجاب پولیس از دا مین انسٹیٹیوشن آف دی گورنمنٹ آف پنجاب. تو اس کی کیپیسٹی بلڈ اپ کرنے کے لیے آئی جی صاحب نے ڈیٹیل میں بریفنگ دے دی. اب میں نیکسٹ چیز جو ابھی ڈی ویپنائزیشن کی بات کی گئی ہے, اس میں ہم نے مور دین 1 ملین آرمز لائسنس دیے ہوئے ہیں, انڈیویجول آرم لائسنس اور انسٹیٹیوشنل آرم لائسنس انڈر دا آرم رولس.
اور یہ سارے ہم نے ویریفائی کرائے ہوئے ہیں اور نادرا کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں، سارے یہ ڈیجیٹل۔ جو انلیگل ویپنز کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اس کے جو حکومت پنجاب نے جون 25 میں چینجز کی پنجاب آرڈیننس 1965 کا ایک آرڈیننس ہے اس میں، جس کے بعد اب یہ تمام اس کی جو سزائیں ہیں نان بیلیبل ہو چکی ہیں۔ جو منیمم سزا ہے جو اگر انلیگل ویپن رکھے گا اس کی 4 سال سے لے کے 7 سال تک سزا ہو چکی ہے۔ اگر کسی کے پاس پروہیبیٹڈ بور کا نکلتا ہے ویپن، اس کی سزا 7 سال سے لے کے 10 سال ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ جرمانہ بھی 2 ملین ہے، اور پہلے کیس میں 1 ملین اس میں جرمانہ ہے۔ اسی طرح اگر اس کے ساتھ پروہیبیٹڈ اور نان پروہیبیٹڈ دونوں نکل آتے ہیں، اس میں بھی سزا 10 سال سے لے کے 14 سال تک ہے، اور اس میں بھی جرمانہ آپ کا 3 ملین ہے۔ تو یہ دیکھیں اسٹرنجنٹ قسم کی سزائیں گورنمنٹ نے مقرر کی ہیں، اس لیے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جو ابھی آئی جی صاحب نے چیز بتائی ہے کہ جس کے پاس ایلیگل ویپنز ہیں وہ متعلقہ پنجاب پولیس کے اعلیٰ حکام پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔